یہ جو ہمارے سائنٹسٹ میں اور علماء میں یا دینی سوچ کے لوگوں میں اور اسکالرز میں جو گیپ ہے، اس کو کیسے فل کیا جائے اور اس کو کیسے انڈرسٹینڈ بھی کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے ڈاکٹر خالد رحمان صاحب سے۔ ہم چلتے ہیں، وہ گفتگو سنتے ہیں اور ساتھ ایک بریک بھی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر کنول۔ دیکھیے، اس سوال کو کئی طریقوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی سادہ جواب نہیں ہے۔ پہلی بات تو اصولاً یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دینی طبقات جب ہم کہتے ہیں تو ہم آج کی دنیا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ در حقیقت مسلمانوں کی تاریخ پہ اگر نگاہ ڈالیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ دین اور سائنس جس کو کہا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی فرق موجود نہیں تھا، بلکہ مسلمان اس میدان میں بہت آگے تھے، اور در حقیقت آج کی دنیا میں بھی سائنس کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے اور مسلمان علماء نے ڈالی تھی۔ تو بذات خود دین میں اور سائنس میں اس اعتبار سے کوئی تضاد نہیں ہے، اس فرق کے علاوہ کہ جو آج کی سائنس ہے وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کو تسلیم نہیں کرتی، کسی بنانے والے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، اور بڑی یہ غیر سائنسی بات ہے کہ ان ساری چیزوں پہ یقین رکھا جائے کہ نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، لیکن اس تناظر میں وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جس کو چھوا جا سکتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ تو ہے، اور جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو مسلمان انہیرنٹلی اس سائنس کے خلاف ہیں، چونکہ اس دین کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو انسانوں کے مفاد میں استعمال کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سوال کا وہ حصہ رہ گیا کہ گیپ کیسے فل کیا جائے۔ دیکھیے، جزوی طور پہ تو یہ بات آ گئی کہ گیپ اس طرح ہے نہیں جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور ایک حد تک یہ گیپ باقی رہے گا، چونکہ جب اللہ کو تسلیم کر کے اور توحید کو تسلیم کر کے اور خلافت کے نظام میں جو سائنس ہوگی وہ ایک جگہ جا کے رک جائے گی اور یہ تسلیم کرے گی کہ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ لیکن جو ماڈرن سائنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے خدا تہذیب کی علامت ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پہ جا کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ والا گیپ تو کبھی بھی فل نہیں ہوگا مسلمانوں میں اور باقی غیر مسلم سائنسدانوں میں۔ البتہ جہاں تک معاملہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہم سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک غیر معمولی طور پہ علمی تحریک کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن مجید تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ البتہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں جو پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور قرآن مجید سے اس جانب اشارہ ملتا تھا، وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایک معنی میں تو مسلمان جب یہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ ایک طرح سے سائنس کو قرآن مجید کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایک معیار بنانے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں تو ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے، اور اب تک کا وقت شاہد ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ بالآخر انسان ان نتائج پہ پہنچتا ہے سائنس کے ذریعے سے بھی۔ لیکن اگر سائنس کو پیمانہ بنا لیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ جو لوگ بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے، اس لیے کہ سائنس تو آج کچھ کہتی ہے اور چند سو سال کے بعد، بلکہ 100 سال تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، کچھ دہائیوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو حقیقت کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ چاہے میڈیکل سائنس میں یہ لے لیں، چاہے آپ ارضیاتی سائنس میں یہ لے لیں، چاہے آپ فلکیات کے میدان میں یہ لے لیں، تو جو انسان آگے بڑھے گا اس پہ نئے نئے حقائق منکشف ہوتے رہیں گے، اور وہ پہلے والی تھیوریز جو بنی ہیں ان کی خود ہی تردید کرتا رہے گا۔ تو اس کو پیمانہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان جوں آگے بڑھے گا اور خود قرآن کی دعوت پہ غور کرتے ہوئے کہ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے، یہ خود قرآن کی دعوت ہے۔ جوں وہ اس جانب آگے بڑھے گا تو اس کے علم میں جو اضافہ ہوگا وہ قرآن مجید سے ٹکرائے گا نہیں، ٹیلی کرے گا، لیکن اس کے لیے جو علم میں اضافہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا خود اللہ پر یقین رکھنا اور توحید پر یقین رکھنا ضروری ہے۔